بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور بہنوں اور دیگر سامعین حضرات، امید ہے سب بخیر و عافیت ہوں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرا تھا اور پھر عرب کی جو قسمیں ہیں ان کا ہم نے ذکر کرا تھا. تو اس کو میپ کے تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. دیکھیں، جب طوفان آ گیا، نوح علیہ السلام 50 سال کی عمر میں نوح علیہ السلام کو نبوت ملی، اور اس کے بعد مزید 600 سال نوح علیہ السلام اپنی قوم میں دین کی دعوت دیتے رہے. لیکن قوم نے بات نہیں مانی تو پورا ایک بڑا عذاب آیا پانی کا اور ساری قوم ہلاک ہو گئی. اور صرف نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہم، سام، یافز اور ان کے جو اہل تھے 40 افراد ان کے علاوہ، ان کے اہل کے علاوہ وہ صرف بچے. تو 150 دن کے بعد جب وہ طوفان تھما تو یہ وہ مقام ہے، دیکھیں ماؤنٹ کودی اسے کہتے ہیں، جودی پہاڑ، ٹھیک ہے نا. یہاں پر کشتی آ کر کے رکی. یہ آج کل موجودہ ترکی میں ہے. دیکھیں، یہ ترکی کا بارڈر ہے، یہ ترکی ہے جو اب ترکی ہے، جس کا نام بن گیا ہے یہ ترکی کے. لیکن یہ پہلے یہ عراق میں، یہ دیکھیں یہ بغداد جو ہے، یہ پورا علاقہ بابل کہلاتا تھا. بابل، بیبلونیا، میسوپوٹامیا، ٹھیک ہے. یہ پرانے نام ہے، آج کا نام بغداد ہے اس کا. تو یہ جو ادھر آ کے کشتی رکی تھی نوح علیہ السلام کی، ٹھیک ہے نا، ماؤنٹ کودی. تو یہ پہلے بیبلونیا میں ہی شامل تھا، یہ سارا عراق میں ہی تھا. اس کے بعد پھر یہیں نوح علیہ السلام کے یہاں سے نسل چلی، وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. یافز کے علاوہ یہاں اوپر کے علاقوں میں چلی گئی، یہ پرتگال، اسپین، آسٹریلیا، یوکرین، قزاقستان، منگولیا، چائنا تک. اور پھر جو سام کی اولادیں ہیں نا، سام بیچ کے لڑکے تھے، یافز سب سے بڑے لڑکے، سام کی اولادیں جو ہے وہ ان سے عرب چلے، ٹھیک ہے. اور حام کی اولادیں جو ہے وہ یہیں رہیں، یہیں عراق میں رہیں. تو اہل سام اور اہل حام دونوں یہاں پھر عراق میں آباد ہو گئے، ادھر بیبلونیا میں، یہاں بغداد کے پاس، ادھر یہ پورے علاقے میں، عراق میں. پھر کسی وجہ سے سام اور حام کی لڑائی ہوئی، جس کی وجہ سے اہل سام جو تھے، اب یہ سب عبرانی زبان بولتے تھے، یہ ذہن میں رکھیں. اہل سام ان سے لڑ کر نیچے آ گئے، یہاں عرب میں آ گئے. یہ ادھر سعودی عرب میں یہ تو سارا ریگستان ہوتا تھا، یہاں کوئی نہیں رہتا تھا. البتہ مکہ مدینہ میں یہاں ادھر بھی کچھ لوگ آباد ہوئے ان کے، اہل سام کے. تو انہوں نے آ کر کے یہاں مسکن بنا لیا اپنا، یہ یمن اور عمان. تو یمن میں حمیر والے تھے، سمجھے، حمیر اور کہلان جو ہم نے پڑھا تھا. اور یمن میں ہی اور عمان میں ہی جو ہے، اور مسقط یہاں تک، یہ سارے قوم عاد والے تھے، ٹھیک ہے نا، جن کا ابھی ہم انشاءاللہ تذکرہ کریں گے قوم عاد کیا ہے، کون تھی، کیسی تھی. تو اہل سام کی اولادیں جو ہے وہ پھر یہاں عرب میں آ کے آباد ہو گئی تھی. اور ان کو ہی عرب باحدہ جسے کہتے ہیں، یا عرب عربہ، جو عرب کے 4 طبقے میں نے آپ کو بتایا، وہ انہی عربوں کے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ عرب عربہ جو ہے وہ سب سے پہلا جو ہے وہ طبقہ تھا. تو عرب عربہ میں یہی لوگ شامل ہیں، اور ان میں سے اب کوئی بھی زندہ نہیں. تو عرب عربہ میں جس طرح ہم نے بتایا تھا نا کون کون ہے، یہ قوم عاد جو یہاں رہتی تھی، پھر قوم سمود ادھر اس جگہ پہ رہتی تھی. پھر جو ہے جو قبائل تھے، بنو جدیس، وہ سارے یہاں بحرین، کویت، قطر، ادھر سارے قبائل بہت سارے آباد تھے. بنو جدیس اور بے شمار جو عرب کے قبائل تھے، تاسیم، میم، امیم، بنو جدیس اور حضرموت اسی یمن کو کہتے تھے، اور حضور، یہ سارے کے سارے لاسٹ لیکچر میں بیان کر چکا ہوں. یہ عرب باحدہ کہلاتے ہیں یا عرب عربہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو اللہ نے عربی سکھائی تھی، تو پھر عبرانی سے یہ عربی سیکھ گئے، روایتوں میں ساتھ ہے. باقی یہاں جو بنی حام تھے وہ تو عبرانی زبانی بولتے تھے، وہ پھر یہیں عراق میں آباد ہو گئے. نمرود بھی ادھر ہی آیا اور یہیں کنان میں آباد ہو گئے. کنانین بھی بنی حام سے، اور پھر کچھ بربر کے علاقوں میں چلے گئے، اہل بربر، تیونس، یہ بنی حام والے سارے یہاں آباد ہو گئے. ایجپٹ بھی، قبطی بھی وہیں آباد ہو گئے، بنی حام میں سے. تو بنی سام سے عرب والے. تو عرب کے 4 طبقے ہم نے ڈسکس کرے تھے، عرب عربہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ یہی ہیں، قوم عاد، سمود، بنو جدیس اور حضور، حضرموت، تاسیم، میم، امیم، یہ سارے قبائل عرب میں ہی آباد ہو گئے. اور دوسرا جو عرب کا طبقہ ہے وہ ہم نے بیان کرا تھا، عرب مستعربہ. عرب مستعربہ کہتے ہیں قحطان کی اولادوں میں سے. اب یہاں پر ایک قبیلہ آباد تھا حمیر. قحطانی عرب جو ہے نا وہ یمن میں آباد تھے، اسی جگہ، ٹھیک ہے. قوم عاد بھی یہی تھی، ٹھیک ہے. اور قحطانی عرب، یہاں پر ایک بادشاہ تھا، اس کا نام یعرب بن قحطان تھا.
यारिब बिन कहतान, कहतान का बेटा था, ठीक है ना। कहतान हम पूरा शजरा हम पढ़ चुके हैं, अरफक्षंद की औलादों में से, यानी साम की जो एक बेटे थे अरफक्षंद, उनके बेटे शालिक, उनके बेटे आबिर, और आबिर के दो बेटे थे, एक कहतान और एक फालिक। कहतान से फिर कहतानी अरब चले हैं, और फालिक से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और वो मतलब बनी इसराइल वाले आए हैं, वो जो यहाँ पर आबाद होंगे बाद में आके। तो अब ये जो है कहतानी जो है अरब, कहतान इधर एक सरदार था, कहतान के बेटे थे एक यारिब बिन कहतान, तो उसने फतह करा था बनु आद को। बनु आद यहाँ आबाद थे कौम आद, तो उनको हराया था, और फिर यमन में पूरी कहतानियों की हुकूमत हो गई थी, और यहीं पर कौम सबा इन्हीं में आई, इन्हीं में हमीर और कहलान के कबाइल थे। तो यारिब बिन कहतान जो यहाँ था, उसी ने जो है अरब मुस्तारबा में ही जो है एक शख्स था जुरहम। तो यारिब बिन कहतान ने जुरहम को जो है ये मक्का है, ठीक है ना, यहाँ का वाली बनाया था उसने, कि सारी हुकूमत यहाँ पे कहतानियों की रहती थी। जब कहतानियों ने कौम आद वालों को हरा दिया था उसके बाद तो उनकी हुकूमत यहाँ, तो वो जुरहम कबीला यहाँ पर फिर वो वाक़या हो चुका था जो मैंने बताया। तो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को यहाँ छोड़ दिया था मक्का में, फिर यहाँ पानी साब ज़मज़म पूरा एक वाक़या है, हम इंशाल्लाह उसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत में पढ़ेंगे। तो ये बनो जुरहम जो यहाँ थे, यमन से थे, वो यहाँ कहतानी अरब यहाँ आके उनमें कबीला था जुरहम, वो जुरहम कबीला यहाँ आबाद हो गया था। तो ये जो है ये अरब मुस्तारबा कहलाते हैं, कहतानी अरब, जिन्होंने कौम आद को शिकस्त दी, और ये अरब अरबा को जिन्होंने शिकस्त दी वो अरब मुस्तारबा कहलाते हैं, ठीक है, कहतानी अरब। और तीसरे जो अरब थे अरब ताबे जिनको कहते हैं, वो उनमें इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ सीरिया में थे, इराक में थे, और अपने बेटे को यहाँ मक्का छोड़ के आ गए, छोड़ दिया था उन्होंने। तो अब इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्रानी ज़बान जानते थे, लेकिन जुरहम कबीला जो यहाँ से यहाँ आ गया था, वो इसी जुरहम कबीले ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरबी सिखाई, उन्हीं में इस्माइल अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ, उन्हीं से इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल चली, और आगे जाकर उन्हीं में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी पैदा हुए। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों में जो है अदनान आते हैं, और अदनान के फिर आगे बेटों में जो है वो कुरैश आएंगे, और फिर बनु हाशिम का ख़ानदान, और फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे। तो ये अरब ताबिया कहलाते हैं, अरब का तीसरा तबका कहलाता है, जो इस्माइल जिनको अदनानी अरब कहते हैं, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं, ठीक है, वो अदनानी अरब है। जो कहतान यारिब बिन कहतान की औलादों में से है या कहतानी अरब है, उनको मुस्तारबा कहते हैं। और अरब आरबा कौन है? वो कौम आद समूद जो यहाँ से लड़कर यहाँ आबाद हो गए थे, वो कौमें जो अब आबाद नहीं है सब बर्बाद हो गई, वो अरब फायदा कहलाते हैं, अरब आरबा कहलाते हैं। 3 तबके हो गए। और चौथा तबका जो अरब का है वो यानी आप वसल्लम जब आ गए, फिर इनकलाब आ गया, तो फिर जज़ीरा नुमा अरब है पूरा का पूरा, इसमें इस्लाम आ गया। फिर उसके बाद ये शाम में भी फतह हो गया, इराक ईरान भी फतह हो गया, तुर्कमानिस्तान, सारे उमर रज़ियल्लाहु के ज़माने फतह हो गए। तो ये लोग जो अरब हैं, जो अरबी यहाँ से गए, तो इन लोगों ने ये चौथे किस्म के अरब कहलाते हैं। इनकी ज़बान में खलत मलत हो गई, लेकिन ये अरब चौथा तबका जो अरब का है वो ये कहलाता है। तो ज़बान के एतबार से तो बेसिकली 2 ही तबकों को शुमार करते हैं अरबी, एक ये जो अरब आरबा है जो कौम आद समूद वाले हैं, और दूसरा वो जो है कहतानी अरब है। और जो इस्माइल अलैहिस्सलाम है वो ज़बान के एतबार से अरब नहीं, क्यों? क्योंकि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, इब्रानी बोलते, लेकिन सीखी तो फिर अरबी हो गए, तो फिर वो भी अरब कहलाए। तो ये अरब के 4 तबकों का मैंने मैप से भी आपको समझा दिया है। अब हम कौम आद की तरफ चलते हैं, और फिर इंशाल्लाह उसकी डिटेल पढ़ करके फिर उसको भी मैप से देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम कौम आद, जो कि अब जिस तरह मैंने बताया कि साम की औलादों में से अरब हुए, तो अरब के 4 तबके हैं। सबसे पहले अरब आरबा हैं, जिन्हें कौम आद, समूद और उमीम और जुदैस और हज़र मौत, ये सारे लोग आए। तो उसके बाद फिर अरब मुस्तारबा है जो कहतानी अरब है। फिर अरब ताबे हैं जिसमें इस्माइल अलैहिस्सलाम अदनानी अरब है, हमारे प्यारे नबी भी उन्हीं में है, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर चौथे नंबर पर जो है वो कौन है? अरब मुस्ताजिमा, वो जो है जो करंट अरब जो दुनिया में आप वसल्लम के इनकलाब के बाद जो लोग आए, वो जो है चौथे तबके में आते हैं। तो अब जो पहला तबका है अरब आरबा, जिसको अरब वाहिदा भी कहते हैं, जिनमें से अब कोई नहीं बचा, तो उसमें जो सबसे पहले समझो जो कौम आई है वो कौम आद है। या आप यूँ कहें कि अरबों में अगर सबसे पहले किसी की हुकूमत इस दुनिया में कायम हुई अरबों में, तो वो कौम आद है। ये अरब आरबा में से थे बनी साम एंड हाम। अब ये वही वाली बात है जो मैंने आपको बताया कि बनी साम और हाम दोनों जो है बाबुल में रहते थे, बेबीलोनिया में। जब लक्षत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती वहीं रुकी, और
کسی وجہ سے جو ہے آپس میں لڑ گئے، تو بنی حام تو وہیں رہ گئے، لیکن بنی سام جو ہے وہ عرب میں آ کر جزیرہ نما عرب میں آ کے آباد ہو گئے اور بیبلونیا اور عراق کو چھوڑ دیا۔ تو یہاں پر مختلف زمانے میں مختلف نبی آئے۔ فائنلی جو میں نے آپ کو بتایا اس طرح یعرب بن قحطان تھا ایک، انہوں نے جو ہے اس قوم کو یعنی قوم عاد کو ہرایا اور حکمرانی کری۔ پہلا جو عرب کا سمجھو بادشاہ ہے وہ کون ہے؟ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام، آلسو نون ایز عاد اکبر، ان کو عاد اکبر بھی کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ کون تھے؟ اوس کی ارم جو ہے نا، سام کے نوح علیہ السلام کے بیٹے جو سام تھے، ٹھیک ہے نا، سام اہل سام عرب میں آ گئے تھے، تو سام کے ایک بیٹے ارم تھے، ہم نے اوپر پڑھا، ارم کے ایک بیٹے اوس تھے، ہم نے پڑھا، اوس کے ایک بیٹے تھے عاد، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان عاد سے یہ قوم عاد جو ہے وہ چلی، ٹھیک ہے نا، یعنی اوس کے بیٹے ارم کے بیٹے اوس، اوس کے بیٹے عاد۔ تو یمن میں، عمان میں اور حضر موت میں میں آپ کو دکھا دوں گا، ابھی دکھایا بھی ہے میں نے، تو یہ وہاں بات تھی۔ تو جو عاد تھا اس کی 1000 بیویاں تھیں، 4000 بیٹے تھے اس کے، مطلب کتنا سمجھے قوم کتنی بڑی ہوگی آپ اندازہ لگائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی عمر، عاد کی عمر 1200 سال تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 300 سال عمر تھی۔ تو پہلے کی عمریں تو بہت زیادہ ہوتی تھی، اور قوم عاد کے بارے میں مشہور بھی ہے کہ ان کے 60 ہاتھ جو ہے اونچے ان کے قد ہوا کرتے تھے، درختوں کو ایسے اکھاڑ کر کے پھینک دیا کرتے تھے، اتنی طاقتور اور بڑی قوم تھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ جو ان کے فادر تھے اوس، ٹھیک ہے نا، عاد بن اوس تھے نا، عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام، تو ان کے جو والد تھے اوس، انہوں نے 300 سال حکومت کری اور اس کے بعد عاد نے حکومت کری۔ تو بہرحال اختلاف ہے۔ آفٹر مطلب عاد کے بعد ان کے جو 3 بیٹے ہیں عاد کے، ٹھیک ہے نا، ایک ہے شداد، ایک ہے شدید اور ایک ہے ارم، ایک دوسرے کے بعد ان تینوں بیٹوں نے حکومت کری۔ تو شداد جو ہے اس کے بارے میں مشہور ہے، جنت بنائی تھی شداد نے، تو یہ وہی شداد ہے، عاد کا بیٹا۔ شداد بادشاہ بنا تھا کب؟ جب عاد نے جو ہے وہ ہند، عراق، شام ان سب کو فتح کر لیا۔ تو یعنی یہ کوئی عام قوم نہیں تھی، انہوں نے بڑی فتوحات کری، یعنی ہند تک، میں نے آپ کو بتایا نا، سام، اہل سام کو جو ہے ہند کے ساتھ بھی جوڑا ہے علامہ نے، تو ہند تک جو ہے فتح کر لیا تھا عاد نے، اور اس کے بعد عراق بھی فتح کر لیا تھا، جہاں مطلب قوم حام آباد تھی جو، لیکن پورا غالباً فتح نہیں کرا ہوگا، اور شام بھی فتح کر لیا تھا، وہ ان کے بیٹوں نے فتح کر آگے پڑھی۔ تو شداد کے بعد جو ہے جو بادشاہ بنا وہ عاد بنا، اور اس نے بڑی بڑی فتوحات کری۔ اب شداد کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ جو شداد ہے اب یہ کن کا بیٹا ہے؟ عاد کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا، شداد بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ تو شداد جو تھا یہ ان کے پاس جو رجت ہے، ان کی طرف حود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے قوم عاد کی طرف۔ تو حود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ شداد سے کہ دیکھو تم، اب ان میں بت پرستی در سی باتیں عام ہو گئی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو نبی نے آ کے سمجھایا کہ دیکھو بتوں کی پرستی چھوڑ دو، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو، اللہ تمہیں جنت دے گا۔ تو شداد نے جو ہے بڑا نعوذ باللہ مغرورانہ جواب دیا کہ جنت یہ تو میں خود بنا لوں گا اپنی جنت۔ اور پھر اس نے، روایتوں میں آتا ہے، اس میں روایت میں اختلاف ہے کہ گلف آف ایڈن کے پاس، یعنی عدن جسے کہتے ہیں یمن میں آپ کو میں دکھاؤں گا عدن کہاں پر ہے، تو وہاں پر اس نے ایک باغ ارم بنوایا جس کو باغ ارم کا کہتے ہیں، یعنی کہ جنت بنوائی۔ وہ پورا واقعہ مشہور ہے کہ اس نے جنت بنوائی تھی اور جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکا، اور اس کے قدم رکھنے سے پہلے جو ہے اس کو فرشتے نے اس کی جان نکال لی۔ تو بہرحال انسان اتنا بڑا غرور کرتا ہے، اور اتنا یہ بڑا یہ بادشاہ گزرا ہے شداد کہ کتنے اونٹوں کے خزانوں پہ کی چابیاں جو ہے نا اونٹوں پر جاتی تھی، تو کتنے خزانے ہوں گے اس شداد۔ بہرحال واقعات تو بہت سارے مشہور ہیں اس کے بارے میں، جانتے بھی ہوں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب بھی فرماتے ہیں نا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے 2 دفعہ جو ہے روح نکالنے کا میں جو ہے مجھے دکھ ہوا کسی شخص کی۔ کہا کون سے 2 دفعہ؟ کہا ایک اس وقت جب جو ہے اللہ پاک نے جو ہے حکم دیا، ایک طوفان آیا سمندر میں، اور ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو جو ہے وہ بچانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہی تھی، لیکن جو ہے وہ ڈوب گئی، اور اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے حکم دیا کہ اس بچے کی جا کر کے، یعنی کہ اس بچے کی ماں کی جا کر کے یعنی کہ جان نکال لو، تو اس وقت مجھے دکھ ہوا کہ اب بچے کی ماں کی میں جان نکال لوں گا تو اس بچے کا اس بیچ سمندر میں کیا ہوگا۔ تو ایک تو دکھ مجھے اس وقت ہوا، اور دوسرا دکھ مجھے اس وقت ہوا کہ جب شداد نے اتنی محنت سے اپنی جنت بنائی، اور اس میں دودھ کی نہر اور شہد کی نہر اور شراب کی نہر اور پانی کی نہر اور باغات بنائے، اور جب جیسے داخل ہونے لگا تو اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کی روح نکالو۔ تو 2 دفعہ مجھے جو ہے دکھ ہوا بڑا کسی کی جان نکالتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جبریل تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو
جو بچہ تھا جس کے روح نکالنے پر تمہیں دکھ ہو رہا تھا وہ کون تھا؟ تو نبی السلام نے کہا اے اللہ کون تھا وہ؟ فرمایا یہ وہی شداد تھا. اس پر یعنی وہی شداد تھا جس کی روح نکالنے میں تم کو ہم نے اس کو حفاظت کر کے دکھائی اور اس کو بادشاہت دی، اتنے خزانے دیے اس کو، لیکن اس نے ہماری ناشکری کری اور خدائی کا سمجھو ایک طریقے سے دعویٰ کرا، تو ہم نے جو ہے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا. تو بہرحال اور بھی بہت سارے واقعے مشہور ہیں. بہرحال اس چیز میں اختلاف ہے کہ ایڈن کے پاس یعنی عدن کے پاس کوئی جنت بنائی، کیونکہ اس کا کوئی نام و نشان آج نہیں ملتا. تو اب اصل بات یہ ہے، علامہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی گارڈن یا ایسا کوئی باغ تو کوئی ہے نہیں. ارم سے مراد جو ہے، باغ ارم سے مراد کوئی باغ نہیں ہے، بلکہ ارم سے مراد جو ان کی نسل میں ارم آئے ہیں نا، یہ کن کے بیٹے تھے؟ شداد جو تھا یہ کس کا بیٹا تھا؟ شداد بن عاد بن اوس بن ارم بن سام. تو یہ جو ارم یہاں پر آ رہا ہے نا، اور قرآن میں بھی ارم ذات العماد پورے آیات میں ہے، آپ پڑھیں گے تو یہ ارم جو ہے یہ ان کے قبیلے کا، ان کے شہر کے نام پر ہے. یہ کوئی باغ ارم کوئی جنت ونت نہیں ہے. تو اس لیے اس میں اختلاف ہے. لیکن مسعود کے مطابق، کوئی بڑے اکابر ہیں ان کے مطابق اوس جو تھا یعنی اوس بن سام، یعنی کہ عاد کے جو والد تھے، اوس نے 300 سال حکومت کری. اس کے بعد عاد بن اوس نے حکومت کری، اور اس کے بعد جیرون بن سعد بن لقمان بن عاد نے. اب یہ جیرون کون ہے یہ میں آپ کو میپ سے دکھا، ان کا شجرہ میں کھولوں گا نا تو اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جیرون کون ہے. تو جیرون جو تھا بن سعد بن لقمان بن عاد، ٹھیک ہے نا. یہ عاد کے ہی جو ہے بیٹوں میں ایک بیٹے تھے لقمان، پھر لقمان کے بیٹے سعد تھے اور سعد کے بیٹے جیرون تھے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے جو ہے دمشق کو فتح کرا تھا، اور وہاں پر ایک سنگ مرمر کا، دمشق میں یعنی شام کی بات ہو رہی، سیریا کی بات ہو رہی، وہاں پر ایک ہوم بنایا تھا سنگ مرمر کا، اور اس پہ قیمتی پتھر لگائے تھے اور اس کا نام رکھا تھا ارم. تو وہاں پر اس کے آثار بھی موجود ہیں. میں بھی آپ کو دکھاؤں گا. اور وہ جگہ دمشق میں آج بھی ہے باب جیرون کے نام سے. تو ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاید یہ جیرون ہی وہ بادشاہ تھا عاد میں، عاد کے ان بیٹوں میں جو ہے وہ جیرون ہی تھا جس نے جو ہے شام میں جو ایک باغ بنایا تھا، ایک محل بنایا تھا، اس کو فتح کرنے کے بعد اس کا نام ارم رکھا تھا. تو وہ آج بھی باب جیرون کے نام سے مشہور ہے. اور جیرون کا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام یزید تھا، اس نے نہر یزید آج بھی بہتی ہے دمشق میں اس کے نام سے. تو یہ دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، تو اس کو علامہ نے نقل کرا ہے. اس کے علاوہ علامہ ابن سعید کہتے ہیں کہ ایک شداد اور بھی تھا، اس کو شداد بن بداد بن حداد بن شداد بن عاد، یعنی عاد کا ایک بیٹے جو ہے وہ یہ شداد عاد کا ہی بیٹا تھا نا. تو یہ تو شداد پہلا شداد ہے. پھر اس کی نسل میں جو ہے حداد آیا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا بداد، پھر بداد کے بعد بیٹا اس کا ایک اور آیا ہے شداد. اور یہ جو شداد ہے اس نے جو ہے مصر اور اسکندریہ کو فتح کرا اور قبطیوں کو ہرا کر کے وہاں حکومت قائم کری. لیکن بعد میں زیادہ تر اس کی حکومت نہیں چل سکی. قبطیوں نے ری ارینج کرا، بربروں کو اپنے ساتھ ملایا، سوڈاریوں کو اپنے ساتھ ملایا اور اس شداد کو ہرا دیا. یہ شداد کے بیٹوں میں ہی جو ہے 2-3 نسلوں کے بعد، یعنی شداد بن کے بعد بداد، بداد کے بعد حداد، حداد کے بعد پھر یہ شداد پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. شداد کے بعد حداد، حداد کے بعد بداد، اور بداد کے بعد پھر شداد یہ پیدا ہوا ہے. اور اس شداد نے مصر الیگزینڈریا کو فتح کرا ہے. اب حضرت ہود علیہ السلام نے جس طرح میں نے بتایا کہ اپنی قوم کو سمجھایا، قوم عاد کو، کہ دیکھو یہ بتوں کی پرستش کرنا چھوڑ دو، اللہ پاک تمہیں کامیاب کر دے گا. اور انہوں نے محنت کری اور ان کو سمجھانے کی کوشش کری جو نبیوں کا کام ہوتا ہے. تو لیکن انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کرا. جب دعوت کو قبول نہیں کرا ہود علیہ السلام کی، اور جو ہے پھر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہود علیہ السلام نے پھر اللہ کا عذاب آیا، وہ آگے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. تو ہود علیہ السلام جو آئے ہیں بیسیکلی وہ لقمان بن عاد یا خلجان کے دور میں یا ابن سیدہ کے زمانے میں آئے، ٹھیک ہے نا. یہ میں آپ کو شجرہ دکھاؤں گا تو یہ سب آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ لقمان بن عاد کے دور میں آئے ہیں ہود علیہ السلام یا خلجان کے دور میں. تو یہ ابن عاد یعنی عاد کے بیٹوں میں سے ہی حضرت ہود علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے نا. عاد کے 8 بیٹے تھے، میں آپ کو شجرے میں دکھاؤں گا. ایک تو ہم نے اوپر تذکرہ کر لیا، لقمان تھے، ٹھیک ہے نا. ایک بیٹے شداد تھا، ٹھیک ہے نا. اور ایک بیٹے یہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں، عبداللہ، ایک بیٹے عبداللہ تھے، ٹھیک ہے نا. خلوت، ایک بیٹے خلوت تھے عاد کے، ٹھیک ہے نا. لکھا ہوا ہے کہ ہود علیہ السلام بن عبداللہ بن رباح بن خلوت بن عاد، یعنی عاد کے ایک اور بیٹے تھے، ان کا نام خلوت تھا. خلوت کے بیٹے رباح، رباح کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے ہود علیہ السلام تھے. تو یہ بھی عاد علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہی تھے ہود علیہ السلام. اور یہ لقمان بن عاد کے زمانے میں آئے ہیں یا خلجان کے زمانے میں آئے ہیں، وہ ہم دکھائیں گے آپ کو شجرے میں انشاءاللہ. باقی بعض کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہود علیہ السلام جو ہے وہ
سام کے بیٹے جو ایک شالخ ہیں اور ان کے بیٹے عابر ہیں اور عابر کے بیٹے ہود علیہ السلام، یہ اختلاف ہے۔ تو 50 سال تک ہود علیہ السلام اپنی قوم میں دعوت دیتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ نہیں مانی، اور صرف جو قوم لقمان ہے وہ ایمان لے کر کے آئی اور دعوت قبول کری، جبکہ قوم خلجان جو تھی، انہوں نے، یہ قوم لقمان خلجان دونوں میں آپ کو دکھا دوں گا، ٹھیک ہے، قوم خلجان ایمان نہیں لے کر آئی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اللہ سے دعا کری کہ یہ قوم جو ہے وہ عذاب آ گیا، اللہ سے نافرمانی کری، تو ہوا کچھ یوں کہ 3 سال تک جو ہے وہ قحط پڑ گیا اس زمین پر یمن، اور سارے چشمے سوکھ گئے، سارے بھیڑ بکریاں سب ختم ہو گئے اور جانور مر گئے، مطلب قحط ساری آ گئی، تو یہ بہت پریشان ہو گئے۔ اچھا، اس زمانے میں سرزمین مکہ جو ہے نا، یہ ایک ہولی پلیس مانا جاتا تھا اس وقت بھی، حتیٰ کہ ابھی ابراہیم علیہ السلام نہیں آیا، ابھی خانہ کعبہ نہیں بنا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی، بلکہ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے جب زمین آسمان اللہ پاک بنا رہے تھے اس وقت فرشتے آئے اور خانہ کعبہ کی بنیاد رکھ کے چلے گئے تھے زمین پہ۔ تو یہ جو زمین تھی مکہ کی، یہ بڑی متبرک زمین تھی شروع سے، تو لوگ آتے تھے یہاں پر اپنے مسئلے مسائل حل کر کے چلے جاتے تھے، کیونکہ رہتا تھا تو آباد تو کوئی تھا نہیں، کیونکہ وادی غیر زرعہ تھی۔ ہاں، البتہ طائف کے آس پاس تھوڑی ہریالی تھی، تو وہاں پر جو ہے انہیں قوم عاد کی جو ہے وہ ایک ان کے قوم کا سردار معاویہ بن بکر تھا، وہ وہاں رہتا تھا۔ تو سرزمین مکہ پہ اکثر لوگ آ کے اپنی مراد پوری کرتے تھے، اور کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ اللہ پاک حل کر دیتے تھے اس کو، متبرک جگہ تھی شروع سے۔ تو انہوں نے نعیم بن حزال بن حزیل بن عبیل بن سیدہ بن عاد، ایک تو اس کو بھیجا، ایک علقمہ بن خسیری اس کو بھیجا، دوسرا، تیسرا مرشد بن سال بن انس اس کو بھیجا، اور چوتھا لقمان بن رکیم اس کو بھیجا۔ یہ چاروں میں آپ کو شجرے میں دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ ان چاروں کو انہوں نے بھیجا مشورہ کر کے کہ دیکھو مکہ ایک پرانی متبرک جگہ ہے، اگر وہاں جا کے ہم اپنا فیصلہ کروائے تو یہ کہے تو ہم سے دور ہو سکتا ہے۔ کہتا کہ بیوقوفوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ نبی تمہارے اندر موجود ہے، خود علیہ السلام موجود ہے، وہ سمجھا رہے ہیں توبہ کر لو اللہ سے اور بت پرستی چھوڑ دو، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، وہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو جو ہے بہرحال ان چاروں کو جن کے نام میں نے لیے، نعیم بن حزال بن حزیل بن عبیل بن سیدہ بن عاد کو بھیجا، اور علقمہ ابن خسیری، مرشد بن سعد بن انیس اور لقمان بن رکیم، ان کو مکہ بھیجا۔ اب مکہ میں ان کا ایک قوم عاد کا ہی رشتہ دار تھا، ایک معاویہ بن بکر، میں نے آپ کو بتایا طائف کے پاس وہاں رہتا تھا مکہ میں، تو اس کے پاس جا کر یہ چاروں ٹھہر گئے کہ ہم انشاءاللہ یہاں سے مکہ سے دعا کر کے اپنا مسئلہ حل کریں۔ اب وہ ٹھہرے کیا، اس کے مہمان کیا بنے، وہاں پر جا کر کے یہ شراب نوشی میں اور گانے اور رقص و رقوص کی محفلوں میں، اور جو اس کی باندیاں تھی معاویہ بن بکر کی، ان کے رقص و رقوص اور ان چیزوں میں اور خرافات میں بہک گئے یہ چاروں، اور کئی مہینے گزر گئے، اپنے قوم کے حال سے ہی بے خبر ہو گئے اور ان کو یاد بھی نہیں رہا۔ تو معاویہ بن بکر نے محسوس کرا کہ یہ آئے تو کس کام سے تھے اور لگ کس کام میں گئے، تو پھر اس کی جو باندیاں تھیں اس نے جو ہے اپنے باندیوں کے تھرو جو ہے کچھ شعر کہلوائے، وہ شعر انکریجنگ شعر تھے، یعنی کہ قوم کو جگانے والے شعر ہوتے ہیں نا، اس میں جو ہے اس کی باندیوں نے جو ہے وہ شعر کہے اور ان کو انکریج کرا۔ وہ شعر بھی لکھے علامہ نے، میں نے اس کو نہیں لکھا، بہرحال اس کا مفہوم ایسا ہے کہ کچھ لوگ یعنی کہ یمن کی زمین سے اور یعنی اپنی قوم کو بچانے کے لیے یہاں آئے تھے اور یہاں کے رقص و اس میں لگ گئے اور اپنی قوم کو بھول گئے، ان کی قوم کے غریب لوگ مر رہے ہیں قحط سے اور بکریاں مر رہی ہیں، ان لوگ سے مر رہے ہیں، اور وہ یہاں مطلب اس طرح کی بات ایموشنل کر کے شعروں میں، تو پھر جو ہے وہ ان کی تھوڑی آنکھ کھلی۔ تو ان میں جو ایک مرشد بن سعد تھا، ٹھیک ہے نا، یہ 4 لوگ آئے تھے نا، تو اس میں سے جو مرشد بن سعد تھا یہ مسلمان ہو، یہ بات ایمان والا تھا، سمجھے ایک طریقے سے حضور علیہ السلام کی بات مان لی تھی، روایتوں میں آتا ہے اس نے، یا اس کے اندر ایک خوف تھا، تو اس نے اپنی قوم کو کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی بات کو مان لیتے ہیں، یعنی اس نے دعوت تو قبول نہیں کری، یہ بھی ہلاک ہو گیا تھا، لیکن اس نے یہ بات کری، یعنی ہمدردانہ بات، سمجھ میں آئی اس کو تھوڑی بات، تو اس نے باقی چاروں کو کہا کہ چلو بھائی ہم واپس چلتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، یہی حل ہے۔ لیکن ان باقی جو تھے وہ اکڑ گئے، کہنے لگے نہیں ایسا نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، اور تم ہمارے سے دور ہو جاؤ، تم لگتا ہے حضور علیہ السلام کے حمایتی ہو، نعوذ باللہ۔ تو اس کو الگ کر دیا اور خود تینوں جا کر کے جو ہے پرے کرنے لگے مکہ میں۔ اب جب پرے کرنے لگے، جیسے متبرک جگہ تھی، تو 3 آسمان سے اللہ پاک نے 3 بادل بھیجے، ایک بادل سفید تھا، ایک کالا تھا، اور ایک ریڈ تھا، لال تھا، سرخ تھا۔ تو اب انہوں نے بولا یہ وائٹ والے میں تو کچھ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ قحط سالی تھی، پانی تو ہے ہی نہیں وائٹ والے میں، ان کے گمان کے مطابق۔ ریڈ والا ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ریڈ میں کیا ہوگا پتہ نہیں، ہاں بلیک والا ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ بادل صحیح ہے، یہ پانی سے بھرا ہوا بادل، تو بلیک والے کو انہوں نے سلیکٹ کر لیا۔ اب وہ بادل جو ہے پہنچ گیا ان کے علاقے میں، آج جہاں کو میں آدھا وقت تھی، تو وہاں پر جب حضور علیہ السلام نے دیکھا دور سے تو سمجھ گئے وہ تو اللہ کے نبی تھے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے کر کے آ گئے، اور پھر جو ہے ان کو ہوشیار کرا، وارن کرا کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ گیا ہے،
تو وہ کہنے لگے اللہ کا عذاب، ارے یہ تو رحمت ہے، جو نعوذ باللہ ہم تو فیصلے کروا کے آئے ہیں اور بارش کا مسئلہ حل ہو گیا، انشاءاللہ ہمارا قید ختم ہو جائے گا. بتاؤ. اب وہ جو ہے ہوا چلنے لگی، ظاہر سی بات ہے ہلکی ہلکی ہوا جب چلی تھوڑی تیز ہوئی تو حضور علیہ السلام اپنے ماننے والے جو ایمان لے کر آ گئے تھے ان پر، ان کو لے کر کے چل دیے. جب تیز ہوا تھوڑی ہوئی تو یہ سارے قوم عاد والے گھروں سے باہر نکل آئے. تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ شاید یہ توبہ کرنے نکلے، وہ بیچارے یہ سمجھے کہ یہ جو ہے توبہ کرنے نکلی ہے یہ قوم، لیکن ان کے تو ارادے ہی کچھ اور ہے. حضور علیہ السلام نے کہا کہ بھائی شاید توبہ کریں گے، لیکن وہ کہنے لگے کہ یہ ہوا تو اس لیے چل رہی ہے کہ بارش سے پہلے ہوا ہی تو آتی ہے بھائی، ہوا آتی ہے تو یہ ہوا آ رہی ہے. تو ایسے نافرمان قوم تھی، بت پرستی انہوں نے نہیں چھوڑی. اور وہ ہوا پھر کیا تھا کہ وہ تیز ہوتی چلی گئی اور اتنی تیز ہو گئی حتیٰ کہ 60 ہاتھ جن لوگوں کے قد ہوں، اتنی اونچی اور اتنی طاقتور درختوں کو اٹھا کر پھینک دیا کرے. ہوا ایسی چلی کہ آپس میں ٹکرا کے وہ پوری قوم نیست و نابود ہو گئی اور قیامت تک کے لیے عبرت بن گئی. اور اب ایسی قوم دوبارہ نہیں آئی. 7 دن اور 8 راتیں یہ عذاب چلا ہے ان کے اوپر، اور اس کے بعد جو ہے یہ قوم ہلاک کر دی گئی. اب جب یہ خبر جو ہے مکہ پہنچی تو مرشد تو وہی تھا جو کہہ رہا تھا کہ چلو واپس حضور علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں. تو مرشد نے پھر دوبارہ کہا کہ بھائی ہماری قوم تو ہلاک ہو گئی، اب تو چل لو، یعنی کہ اب تو حضور علیہ السلام کی بات مان لو. لیکن پھر بھی جو ہے وہ انہوں نے، ان کے جو ساتھی تھے 3، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہماری قوم ہی اپنی بچی تو ہم جی کر کے کیا کریں گے، یعنی کہ ہمارا جینے کا کیا فائدہ. یہی باتیں چل رہی تھیں کہ ایک روایتوں میں آتا ہے ایک تیز ہوا، وہی جو ہوائیں چل رہی تھی انہیں میں سے ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور پہاڑ سے ان تینوں کو چاروں کو نیچے پھینک دیا اور یہ بھی ہلاک ہو گئے. اس کے علاوہ عبد زخیم اور ابیل، یہ میں نے اوپر آپ کو بیان کرایا، عبد زخیم اور ابیل یہ بھی قوم آدمی سے ہی تھے، مطلب عرب باحدہ میں آپ کہہ لو، یہ میں نے ان کو بیان کرایا. امیم، توسیم میم اور حضر موت، یہ سارے ہیں نا، اس میں آپ کو یاد ہوگا عبد زخیم اور ابیل بھی میں نے بیان کرا تھا. تو عبد زخیم جو تھے نا یہ طائف میں رہا کرتے تھے، تو یہ بھی ہلاک ہو گئے اسی طوفان کے تحت، وہاں بھی اللہ کا عذاب آیا طائف میں. تو عبد زخیم بھی ہلاک ختم ہو گئی قوم، یہ بھی قوم عاد کے انڈر میں شمار کرایا علامہ نے. اور ابیل والے جو تھے یہ مکہ میں رہتے تھے، یہ بھی سارے کے سارے فنش ہو گئے، جن میں یہ معاویہ بن بکر بھی غالباً ہوگا، یہ مکہ میں ہی رہتا تھا قوم عاد کا نمائندہ. تو اس طرح بھائی یہ اتنی بڑی قوم جو ہے وہ ہلاک ہو گئی. اب میں شجرے کی طرف آتا ہوں تاکہ یہ جو نام اس میں کچھ ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہوں گے وہ سب کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ. اب یہ شجرہ ہے، دیکھیے یہ شجرہ میں نے کتاب سے نکالا ہے. اب یہ سام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سام ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے بیٹے ارم، یہی ارم ہے جن کا ذکر قرآن ہے میں ہے، ارم ذات العماد کے نام سے، ٹھیک ہے نا. یہ ان ارم کے بیٹے اوس کے بیٹے عاد ہیں، ٹھیک ہے نا. اب عاد کے یہ بیٹے تھے انس، شداد، لقمان، خلود، بکر، اہل سیدا، ان کو کہتے ہیں سیدا، عابر اور خسرا. عاد کے جو ایک بیٹے تھے، ایک بیٹا تھا شداد، یہ وہ شداد ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جس نے جنت بنائی تھی، ٹھیک ہے نا، یہ وہ شداد. اور اسی شداد کی اولادوں میں ایک شداد یہاں ہے، یہ شداد بن بداد بن حداد بن شداد بن عاد بن اوس بن ارم بن سام. تو یہ جو شداد ہے اس نے مصر اور الیگزینڈریا فتح کرا اور قبطیوں کو ہرا دیا تھا اور ایک حکومت قائم کر لی تھی، لیکن بعد میں قبطی اور سوڈانیوں اور بربر اکٹھا ہو کر کے اس کی حکومت کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے. تو یہ پورا شجرہ یہ ایک بیٹے کا ہو گیا. اچھا، دوسرے جو تھے میں نے بتایا ہود علیہ السلام کے بارے میں. ہود علیہ السلام عاد کے ایک بیٹے تھے خلود کے بیٹے ربا کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے ہود علیہ السلام، یہ ہود علیہ السلام ہے. اور یہ ہود علیہ السلام جس طرح میں نے بتایا یہ خلجان، یہ دیکھیں یہ خلجان ہے، خلجان کے دور میں آئے ہیں، یا ابن سیدا، یہ سیدا کے یہ پورا چل رہا ہے، سیدا ابن سیدا کے دور میں آئے ہیں یا خلجان کے دور میں آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہود علیہ السلام دیکھیں آپ کو اس سے شجرے سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ 4 نمبر پہ ہود علیہ السلام ہے، 4 نمبر پر یا خلجان ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ایک جو ہے جس طرح شداد کے چیپٹر میں نے بتایا کہ شداد یہ وہ تھا جس نے باغ ارم بنایا تھا، لیکن اس میں اختلاف ہے. اور یہ وہ جیرون ہے. جیرون کون ہے؟ جو باب جیرون کے نام سے مشہور ہے. شام اس بادشاہ نے فتح کرا تھا. یہ جیرون بن سعد بن لقمان بن عاد، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو جیرون ہے، یہ جیرون نے شام فتح کرا اور وہاں پر حکومت قائم کری اور وہاں پر جو ہے ایک گھر بنوایا سنگ مرمر کا، اس میں قیمتی پتھر رکھوائے اور اس گھر کا نام اس نے ارم رکھا، ٹھیک ہے نا. وہ تو ارم سے مراد یعنی کہ بعض علماء کے نزدیک یہ جیرون کا بنایا ہوا محل ہے جو شام میں آج تک ہے، باب جیرون کے نام سے. وہ میپ پہ میں آپ کو دکھا دوں گا. اسی جیرون کا ایک بھائی تھا یزید، جس کے نام پر نہر یزید بھی ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ اچھا، اب یہ جو ہود علیہ السلام کی جو بات مانی وہ یہ لقمان والے، اہل لقمان، یہ سارے لوگ جو ہیں اہل لقمان، یہ سب یہ اہل لقمان ہیں، یہ ایمان والے تھے. ان سب نے، اہل لقمان نے بات مان لی، لیکن اہل خلجان نے بات نہیں مانی. یہ اہل خلجان ہے، یعنی یہ سارے سمجھے گئے یہ خلجان کے جو اولادوں میں ہیں یہ سب، انہوں نے بات نہیں مانی. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب کیا ہوا؟ اب ظاہر سی بات ہے جب بات نہیں مانی تو پھر 3 سال قحط آ گیا. قحط جب آ گیا تو اس کے بعد 4 لوگوں کو بھیجا قوم عاد والوں نے. ان میں سے پہلا تھا یہ جہلمہ بن خسرہ. اس شخص کو بھیجا نہیں، جہلمہ کو. ایک یہ گیا تھا مکہ، ایک یہ گیا تھا نعیم، یہ نعیم ہے، نعیم بن ہزال بن حزیل بن عبیل بن سیدہ. ایک یہ نعیم، ایک یہ جہلمہ. ٹھیک ہے. ایک یہ تھا مرشد جو بار بار بول رہا تھا کہ چلو واپس چلو، ہود علیہ السلام کی بات مان لیتے ہیں. تو یہ مرشد بن سعد بن انس بن عاد. ٹھیک ہے نا. ایک یہ گیا تھا، ایک یہ گیا تھا، ایک یہ گیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ 3 ہو گئے. اور ایک جو ہے نا وہ یہ تھا لقمان، یہ والا لقمان گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ 4 لوگ تھے جن کو جو گئے تھے مکہ. ایک یہ مرشد اور ایک یہ نعیم. ٹھیک ہے نا. نعیم بن ہزال بن حزیل بن عبیل بن سیدہ. اب ان 4 لوگوں میں سے یہ مرشد بار بار بول رہا تھا، میں نے پورا بتا دیا آپ کو. لیکن یہ 3 باقی کے جو تھے نعیم، کیونکہ یہ اہل خلجان میں ہیں، دیکھیں نعیم صاحب، نعیم اور یہ سب عمر بھی، یہ سب لوگ ایمان نہیں لائے تھے. اور یہ لقمان بھی ایمان نہیں لائے، یہ نعیم بھی ایمان نہیں لائے، یہ بھی ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے نا. یعنی عابر کی جو اولاد ہے، یہ عاد کی جو عابر ہے، یہ اہل سیدہ بھی نہیں لائے، عابر بھی نہیں لائے، خسرہ بھی ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے. اور یہ معاویہ بن بکر ہے جو کہ مکے میں آباد تھا، انہی قوم عاد میں سے تھا. اسی معاویہ بن بکر کے گھر پہ جا کر یہ 4 ٹھہرے تھے مکے میں. اور پھر شراب نوشی وغیرہ، اور اسی معاویہ بن بکر کی باندیوں نے شعر سنا کر کے ان 4 کو ابھارا تھا کہ بھائی تم کس لیے آئے تھے اور کس کام میں لگ گئے. تو پھر وہ جاگے اور پھر مرشد نے کہا چلو ایمان لیتے ہیں، لے کے آتے ہیں. تینوں نے بات نہیں مانی. تینوں نے پھر مرشد ان کو الگ کر دیا. اور پھر یہ تینوں جو ہیں، یہ نعیم، یہ لقمان اور یہ جہلمہ، یہ جو ہے یہ تینوں مکے چلے گئے. پھر 3 بادل آ گئے، ان میں سے بلیک والا سیٹ کرو، اور پھر عذاب آ گیا اللہ کا. تو یہ پورا شجرہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. انس، مرشد بن سعد بن انس کے بارے میں شداد آ گیا. لقمان یہ پورے ایمان لے کر آ گئے تھے. انہی میں جیرون تھا. اس میں تو ہود علیہ السلام خود آئے ہیں، خلود بن رباح بن خلود اور کے بیٹے ربا کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے ہود. اور یہ معاویہ بن بکر کے بارے میں بھی آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ مکے میں آباد تھا. یہ ابن سیدہ تھے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایمان نہیں لے کر کیا، اور اسی میں خلجان ہے، یہ بھی ایمان نہیں لے کر آئے، اور یہ بھی ایمان نہیں لے کر آئے. اب انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں اس قوم عاد کو ہم میپ سے بھی تھوڑا دیکھ لیں گے. اور پھر ہم اگلی جو قوم آئی ہے قوم عاد کے بعد قوم سمود، اس کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اس کے علاوہ یہ عرض کرنا تھا کہ جو بھی میں بیان کر رہا ہوں، جو بھی کر رہا ہوں، اس میں سے کسی کو بھی کسی قسم کا کوئی سوال ہو، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہو، کوئی پوچھنا چاہتا ہے کمنٹس میں اس چیز کو پوچھے، میں اس کو کلیئر کروں گا تاکہ ہر چیز بالکل کلیئر ہو انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.